الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے ایک مرتبہ کسی مسلمان مقرر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آمین کہنا چاہیے کیونکہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ غالباً یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دعائیں ثابت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سب سے مشہور اور صحیح دعا وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو کہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب نکلے تو کہے، اللہم انی اسألوک من فضلک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 713۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، میں اللہ عظیم کی پناہ لیتا ہوں، اس کے باعزت چہرے اور قدیم و ہمیشگی والی بادشاہت کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 466، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 485 میں صحیح قرار دیا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت آمین کہنے کا حکم۔ جہاں تک سوال کرنے والے نے ذکر کیا کہ کسی مقرر نے کہا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت آمین کہنا مستحب ہے، تو یہ بات نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، نہ صحابہ اکرام سے، اور نہ ہی ہمارے علم میں کسی اہل علم کا نام ہے جنہوں نے ایسا کہا ہو۔ شاید اس مقرر نے اس حدیث کو دلیل بنانے کی کوشش کی ہے جو امام بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب تنہا اپنے گھر یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ ہے، اور جب تم میں سے کوئی اچھی طرح وضو کرے اور صرف نماز کی نیت سے مسجد کی طرف آئے تو وہ جتنے بھی قدم اٹھائے گا اللہ اس کے اتنے ہی درجات بلند کرے گا اور اتنے ہی اس کے گناہ مٹا دے گا، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ اور جب وہ مسجد میں داخل ہو تو وہ نماز ہی کی حالت میں شمار ہوگا جب تلک وہ اپنی نماز کی جگہ پر انتظار میں بیٹھا رہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک وہ وہاں بیٹھا رہے اور بے وضو نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 477، صحیح مسلم حدیث نمبر 649۔ غالب گمان یہ ہے کہ مقرر نے اسی حدیث سے یہ بات لی کہ جب فرشتے دعا کرتے ہیں تو ہمیں آمین کہنی چاہیے، لیکن یہ غلط فہم ہے بلکہ بدعت کے قریب ہے، اس لیے کہ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ فرشتے انسان کے لیے دعا مسجد میں داخل ہوتے ہی کرنے لگتے ہیں، بلکہ یہ دعا تب ہوتی ہے جب وہ مسجد میں بیٹھ جائے اور نماز کا انتظار کرے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھتے ہوئے بدعت سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فرشتوں کے دعا کرنے کی خبر دی، لیکن آپ نے یہ تعلیم نہیں دی کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کوئی کچھ کہے یا فرشتوں کی دعا پر آمین کہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں آمین کہنا بدعت ہے۔ اس لیے امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شارع کسی خاص حکم کے بیان سے خاموش رہے یا کسی معاملے کو چھوڑ دے، بیان نہ کرے، حالانکہ بیان کے موجب تقاضے اور اسباب بھی موجود ہوں، اور یہ اسباب وحی کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی ثابت اور برقرار ہوں، لیکن اس کے باوجود وہاں کوئی ایسا امر متعین نہ کیا جائے جو اس وقت موجود عام حکم سے زائد ہو، تو اس طرح کی خاموشی نص کے درجے میں ہوتی ہے کہ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ اس معاملے میں اسی عام حکم پر اکتفا کیا جائے جو اس جیسی صورتوں کے لیے پہلے سے موجود ہے، نہ اس میں اضافہ کیا جائے اور نہ ہی کمی، کیونکہ جب کوئی ایسا سبب موجود ہو جو کسی خاص عملی حکم کی مشروعیت کا تقاضا کرتا ہے، پھر بھی نہ وہ حکم مشروع کیا گیا اور نہ ہی اس کی طرف استنباط کی رہنمائی کی گئی، تو یہ کھلی ہوئی دلیل ہے کہ وہاں عام حکم پر اضافہ کرنا بدعت شمار ہوگا، اور بدعت کی ایجاد شارع کے مقصد کے خلاف ہوگی، کیونکہ شارع کے مقصد سے یہی سمجھ آ رہا ہے جو حکم وہاں موجود ہے اسی پر ٹھہرا جائے، نہ اس میں زیادتی ہو اور نہ اس میں کمی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاعتصام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282۔ ہم اپنے آپ کو اور سائل اور تمام مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر جمے رہیں، نہ اس میں کمی کریں اور نہ اضافہ،
کیونکہ بہترین ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 272194۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔